السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ اخلاقی مذمومہ کا تذکرہ چل رہا تھا، اس تعلق سے آج کا درس ہوگا انتقام اور بدلہ لینے کے بارے میں۔ کوئی بھی شخص آپ پر اگر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ اس سے بدلہ لیں، اور وہ بدلہ اگر حدود میں آتا ہے تو آپ اس کو کورٹ میں جا کر کے اسلامی حکومت میں جو جج ہوگا، قاضی ہوگا، اس میں اپنا معاملہ درج کرا کے اور وہاں اس کے ذریعے سے آپ بدلہ لیں گے۔ ہر کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ کسی شخص نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے تو اس کے ورثہ چلیں آپ اس کا قتل کر دیں، اس سے ایک فتنہ برپا ہوگا۔ تو یہ ایک انتقام کا طریقہ ہے جو اسلام میں ہے۔ اس انتقام میں بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ معاف کر دے، اور اگر بدلہ لیتا ہی ہے تو اس کے بھی کچھ اصول ضابطے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ جو بھی شخص تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کرے تو اس کے برابر کا تم اس پر زیادتی کر کے بدلہ لے لو، یعنی جتنا اس نے تمہارے اوپر زیادتی کیا ہے اتنا تم بدلہ چکا لو اس سے، یہ جائز ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ یعنی تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ مظلوم ظالم کو معاف کر دے، لہذا تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بھلائی ہے اس میں۔ اور اگر بدلہ لیتے ہی ہو تو پھر بدلہ لینے میں بھی آپ تقوی اختیار کریں گے۔ ایسا نہیں کہ اس نے ظالم نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ بدلے میں اس کو 2 تھپڑ مار دیں، یا مارے تو ایک ہی لیکن اس نے دھیرے مارا تھا آپ تیز مار دیں اس کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے کہا اس اللہ سے ڈرتے رہو کہ بدلہ لینا ہی ہے تو آپ اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے تمہارے اوپر زیادتی کیا ہے، اس کے اوپر اور مزید زیادتی نہ ہونے پائے ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی تعلق سے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ جان لو اچھی طرح سے کہ اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد، نصرت، اس کی تائید، یہ سب اس کے ساتھ میں ہے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا۔ وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بیان کیا ہے، جس میں یہ بات ہے کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیا، باوجود اس کے کہ حابیل یہ زیادہ طاقتور تھا، وہ چاہتا تو اس کو پست کر دیتا، لیکن اس نے کیا کہا کہ اگر تم میرے اوپر ہاتھ بڑھاؤ گے تاکہ تم مجھے قتل کر دو تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں۔ انی اخاف اللہ، اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، جب 2 مسلمان آپس میں لڑائی کریں اس حد تک کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کر دینے کے در پہ ہوں تو قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں ہی جہنم میں۔ صحابہ کرام کو بات بڑی عجیب لگی، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قتل کیا ہے اس کا تو جرم سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ قاتل ہے، ناجائز ناحق طریقے سے قتل کیا ہے کسی مسلمان بھائی کا، جس کو قتل کیا گیا اس کا کیا جرم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پختہ ارادہ رکھتا تھا، پوری کوشش میں تھا، پوری تیاری میں تھا کہ وہ قتل کر دے، لیکن وہ قتل نہ کر سکا اور سامنے والے نے اس کا قتل کر دیا۔ تو اس طرح سے دونوں ہی اس جرم میں شریک ہوئے اور دونوں ہی جہنمی ہیں۔ تو یہ حابیل نے قتل کی کوشش نہیں کی اور قابیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔
عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمت اللہ فینتقم للہ بها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ وہ طائف کا واقعہ مشہور ہے، جب آپ نے فرشتے سے کہا تھا کہ چلو رہنے دو اس قوم والوں کو، انہیں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دبا کر پیس کر ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے کہ آگے چل کر یہ اور ان کی دوسری آگے والی نسل یہ اسلام قبول کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے انہیں معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ مکہ کے کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو آپ کو قتل کی کتنی ہی بار سازشیں کر چکے تھے اور کتنی ہی بار آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کیے تھے، لیکن فتح مکہ کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں میں عام اعلان کر دیا کہ تم سب کے سب آزاد ہو، سوائے چند گنے چنے لوگوں کے کہ انہیں معافی کا اعلان نہیں کیا، اور ان میں سے بھی اگر کوئی اسلام قبول کر لیا تو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے لڑکے اکرمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کر دیا، آپ نے انہیں معاف کر دیا، جبکہ ان کے بارے میں بھی اعلان کر دیا تھا کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ہندا نے، جنہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، انہیں بھی آپ نے معاف کر دیا، اور وہ لوگ جن سے خیر اور بھلائی کی کوئی امید نہیں تھی اور اسلام قبول بھی نہیں کیا، دشمنی پر اٹل رہے، انہیں آپ نے اگر ان کو پایا تو قتل کروا دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ وہ اپنے آپ کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے۔ ہاں، اگر اللہ رب العالمین کے حرمات کی پامالی ہوتی تو وہاں اللہ کے لیے بدلہ لیتے۔ وہ مشہور واقعہ کہ ایک اونچے خاندان کی ایک عورت جب چوری کرتی ہے اور کچھ لوگ آ کر کے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیجئے، اسے چھوڑ دیجئے، اونچے خاندان کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سخت تنبیہ کیا اور فرمایا کہ اگر اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ تو جہاں اللہ کے حدود کی بات آتی وہاں اللہ کے لیے آپ بدلہ لیتے، لیکن بذات خود کی بات آتی تو وہاں اپنے لیے کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ معافی اور درگزر کا طریقہ اپنایا۔ خلاصے کلام یہ کہ اگر کوئی شخص، مظلوم شخص ظالم سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ اتنی حد تک لے سکتا ہے جتنا اس پر زیادتی ہوئی ہے، اس سے زیادہ وہ زیادتی اس پر نہ کرے، اور اگر معاف کر دے تو اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبیہ وعلی آلہ وسلم۔